पारा 16। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें। आप मेरी तरफ से हद उज्र को पहुंच गए। इस पर दोनों आगे बढ़े, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो वहां के लोगों से खाना खिलाने को कहा, मगर उन्होंने उनकी मेजबानी से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो उसने वो दीवार खड़ी कर दी। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस पर मजदूरी ले सकते थे। उसने कहा, अब ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। मैं अभी उन बातों की हकीकत तुम्हें बताता हूं जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके हो। उस कश्ती का मामला ये है कि वो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। सो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, इसलिए कि उनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन रहा था। रहा लड़का तो उसके माँ बाप दोनों ईमान वाले थे। सो हमें अंदेशा हुआ कि कहीं वो बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र से उनको तंग ना करे। सो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उन्हें इसकी जगह ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर और शफकत व मोहब्बत में इससे बढ़कर हो। और दीवार का मामला ये है कि वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे उनका दफीना था और उनका बाप एक नेक आदमी था। ये दफीना उसने रखा था। सो तेरे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंचे और अपना दफीना खुद निकालें। ये तेरे परवरदिगार की अनायत से हुआ, और ये जो कुछ मैंने किया है अपनी राय से नहीं किया है। ये है उन बातों की हकीकत जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके हो। वो तुमसे जुल्करनैन की बाबत सवाल करते हैं। इनसे कहो, मैं उसका कुछ तज़किरा अभी तुम्हें सुनाता हूँ। हमने उसको जमीन में इख्तिदार अता फरमाया था और उसको हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। फिर उसने एक मर्तबा एक मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब वो सूरज के गरूब होने की जगह तक पहुंचा तो उसने सूरज को देखा कि एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है और उसके पास उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए जुल्करनैन, ये तेरे इख्तियार में है कि चाहो तो इन्हें सजा दो और चाहो तो इनके बारे में हुस्न सलूक का रवैया इख्तियार करो। उसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे। फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसको निहायत सख्त सजा देगा। इसके बरखिलाफ जो ईमान लाएगा और अच्छा अमल करेगा उसके बदले में उसके परवरदिगार के पास भी भलाई है और हम भी उसके साथ अपना मामला आसान करेंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब वो तुलुए आफताब की जगह तक पहुंचा तो उसको देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए हमने आफताब के इधर कोई आड़ नहीं रखी थी। ये इसी तरह हुआ और जो कुछ जुल्करनैन के पास था उसे हम खूब जानते थे। उसने फिर एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब 2 पहाड़ों के दरमियान एक दर्रे तक पहुंचा तो उनके इस तरफ उसको ऐसे लोग मिले जो कोई बात समझ नहीं पाते थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि हम आपके लिए खर्च का बंदोबस्त करें और आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें। उसने जवाब दिया कि जो कुछ मेरे परवरदिगार ने मेरे इख्तियार में दे रखा है वही बहुत है। तुम अलबत्ता हाथ पांव से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी
किए देता हूँ, मुझे लोहे की सिलें ला दो। चुनाचे वो फराहम कर दी गईं, यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को भर दिया तो कहा कि धोंको। हत्ता कि जब उसको आग कर दिया तो हुक्म दिया कि लाओ, अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं। सो ये एक ऐसी दीवार बन गई कि अब ना तो वो उस पे चढ़ सकते थे और ना उसमें नकब ही लगा सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है। फिर जब मेरे रब के वादे का ज़हूर होगा तो वो इसको ढाकर बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। उस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे कि एक दूसरे से मौजों की तरह टकरा रहे होंगे और सूर फूंका जाएगा और इस तरह हम उन सब को इकट्ठा कर लेंगे। उस दिन हम दोज़ख को इन मुनकिरों के सामने पेश करेंगे जिनकी आंखों पर मेरी याद दहानी से पर्दा पड़ा रहा और वो सुनने की ताब नहीं लाते थे। फिर क्या ये मुनकिर इस ख्याल में हैं कि मेरे बंदों को ये मेरे सिवा अपना कारसाज बना लें? ये महज खुशफहमी है। ऐसे मुनकिरों की मेहमानी के लिए हमने जहन्नुम तैयार कर रखी है। इनसे कहो, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने आमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा खसारे में कौन हैं? वो लोग जिनकी तमाम सही व जोहद दुनिया की जिंदगी में अकारत हो गई और वो इसी ख्याल में रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयात और उससे मुलाकात का इनकार किया, सो उनके आमाल जाया हुए। अब कयामत के दिन हम उनको कोई वजन न देंगे। उनका बदला यही जहन्नुम है, इसलिए कि उन्होंने इनकार किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया है। अलबत्ता जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, उनके लिए फिरदौस के बागों की मेहमानी है। वो उसमें हमेशा रहेंगे, वहां से कभी उठना ना चाहेंगे। ये निशानियां मांगते हैं, इन्हें बताओ ए पैगंबर कि मेरे परवरदिगार की निशानियों को लिखने के लिए अगर समंदर रोशनाई बन जाए तो समंदर खत्म हो जाए, इससे पहले कि मेरे परवरदिगार की निशानियां खत्म हों, अगरचे हम उसके साथ उसी के मानन और समंदर मिला दें। इनसे कहो, तुम किससे निशानियां मांगते हो? मैं भी तुम्हारी ही तरह का एक आदमी हूं। मुझ पर वही आती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। सो जिसे अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद हो, उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। सूरह मरियम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरा का हा या ऐन स्वाद है। ये तेरे परवरदिगार के फजल रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर किया था, जब उसने अपने परवरदिगार को चुपके पुकारा। उसने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, और ऐ परवरदिगार, तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों से अंदेशा है और मेरी बीवी बांझ है। सो अपने पास से तू मुझे एक वारिस अता फरमा दे, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खानदान का भी। और मेरे परवरदिगार, तू उसको एक पसंदीदा इंसान बना। फरमाया, ए जकरिया, हम तुम्हें एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने इससे पहले उसका कोई नज़ीर नहीं बनाया है। उसने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है
اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں اس سے پہلے تمہیں پیدا کر چکا ہوں جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجیے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے جبکہ تم بالکل تندرست ہوگے۔ چنانچہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا، پھر اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ بشارت پوری ہوئی۔ چنانچہ وہ بچہ سن رشد کو پہنچا تو فرمایا اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو۔ ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلامتی کی بشارت تھی۔ جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ اس نے کہا میں تمہارے پروردگار ہی کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں کبھی بدکار رہی ہوں۔ اس نے کہا اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا رسول ہو اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ سو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ پس کھجور کے نیچے سے فرشتے نے اس کو آواز دی کہ مغموم نہ ہو، تمہارے پاؤں سے تمہارے پروردگار نے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، سو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ انہوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے
کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے۔ خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور بچے نے کہا، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، تو اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ مسیح کی تعلیم تھی۔ پھر اس کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔ سو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے، ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث خرابی ہے۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اے پیغمبر، انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور روئے زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کا نبی تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان، حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا۔ اس لیے تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور رہو۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، پھر آپ کو میرا سلام ہے۔ میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں۔ میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ ان کو اور ان چیزوں کو جن کو وہ خدا کے ماں سوا پوجتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گیا، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے حصہ ارزانی کیا، اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار شہرت عطا فرمائی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک برگزیدہ شخص اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے مقدس کنارے سے آواز دی اور اس کو اپنے قریب بلایا۔ ہم اس سے کچھ راز کی باتیں کر رہے تھے، اور اپنی عنایت سے اس کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دے دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔
اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی راست باز اور نبی تھا، اور ہم نے ابراہیم کی طرح اس کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا تھا۔ ان کو جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ سو ان قریب وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جن کا خدائے رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں سلام ہی سلام ہوگا۔ ان کا رزق صبح و شام اس میں مہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ ہم کو معلوم ہے اے محمد کہ تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ بھی جو اس کے درمیان ہے۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، سو اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ سو تیرے پروردگار کی قسم، ہم ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے اور ان کے شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ مجرموں کی طرح یہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے جو خدائے رحمان کے مقابل میں سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے بنے رہے۔ پھر ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر جاننے والے بھی ہم ہی ہوں گے جو سب سے زیادہ مستحق ہوں گے کہ جہنم میں جا پڑیں۔ خدائے رحمان کے مقابل میں اکڑنے والوں، تم میں سے ہر ایک کو اس میں لازماً داخل ہونا ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے اے پیغمبر جس کو پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے رہے، اور ان کو جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے اسی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑی ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ان کے معاملے میں خدائے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کر دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تو اس وقت خوب جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور مآل کار کے اعتبار سے بھی خوش انجام ہیں۔ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا۔ کیا اس نے عیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور اس کے اس ادعا کے باعث اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور وہ جن چیزوں کا مدعی ہے اس کے وارث ہم ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشت پناہ ہوں۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پشت پناہ نہ ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں، سو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو۔ ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ انہیں یاد دلاؤ جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہ ہوگا مگر جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی۔ یہ تم نے بڑی ہی سنگین بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ لوگوں نے خدائے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے۔ رحمان کو شایان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب رحمان کے حضور بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان قریب خدائے رحمان ان کے لیے اپنے حضور میں مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ سو اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دو۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ہے۔ کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کی بھنک کہیں سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈریں۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور تمہارے اوپر ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی رحمان، وہ اس کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے۔ خواہ تم اپنی بات اعلانیہ کہو یا چپکے سے کہو، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔
तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। तुम्हें कुछ मूसा की सरगुज़श्त भी पहुंची है। जब उसने दूर एक शोला देखा तो अपने घर वालों से कहा, तुम लोग जरा ठहरो, मुझे आग सी दिखाई दी है, मैं वहां जाता हूँ, शायद उसमें से तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं, या आग पर बैठे हुए लोगों से मुझे रास्ते का कुछ पता मिल जाए। फिर जब वो उसके पास पहुंचा तो आवाज आई, ए मूसा, ये तो मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, सो अपने जूते उतार दो, इसलिए कि तुम तवा की मुक़द्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया है। लिहाजा जो वही की जा रही है उसको तवज्जो से सुनो। इसमें शुबा नहीं कि मैं ही अल्लाह हूँ। मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सो मेरी ही बंदगी करो और मेरी याद के लिए नमाज का एहतमाम करो। हकीकत ये है कि क़यामत ज़रूर आने वाली है, मैं उसको छुपाए रखने को हूँ, इसलिए आने वाली है कि हर शख्स को उसके अमल का बदला दिया जाए। चुनांचे कोई ऐसा शख्स जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशों का पैरव है, तुमको नमाज से रोक न दे कि तुम हलाक हो जाओ। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है ए मूसा? उसने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे कुछ दूसरे काम भी हैं। फरमाया, इसको जमीन पर डाल दो। तो ए मूसा, उस पर मूसा ने लाठी को जमीन पर डाल दिया तो क्या देखता है कि वो एक सांप है जो दौड़ रहा है। फरमाया, इसको उठा लो और डरो नहीं, अभी हम इसको वैसा ही कर देंगे जैसी ये पहले थी, और अपने हाथ को जरा तुम अपने बाजू की तरफ सुकेड़ो और बगैर किसी बीमारी के सफ़ेद होकर निकलेगा, एक दूसरी निशानी के तौर पर। ये इसलिए कि इनके ज़रिए से हम अपनी कुछ बड़ी बड़ी निशानियां तुम्हें दिखाएं। अच्छा, अब फ़िरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो गया है। मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, तू मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरहा सुलझा दे कि लोग मेरी बात को समझें, और मेरे ख़ानदान से तू मेरे लिए एक वज़ीर मुकर्रर कर दे। हारून को, जो मेरा भाई है, उसके ज़रिए से तो मेरी कमर को तू मजबूत कर दे और उसको मेरी ज़िम्मेदारी में शरीक बना दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेरी तस्बीह व तक़दीस करें और ज़्यादा से ज़्यादा तेरा चर्चा फैलाएं। बेशक तू बराबर हमारे हाल पर निगरां रहा है। फरमाया, तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर हुई ए मूसा, और याद करो, हम तुम्हारे ऊपर एक मर्तबा और भी एहसान कर चुके हैं जब हमने तुम्हारी माँ को वो बात इल्हाम की थी जो इस वक्त तुम्हें वही की जा रही है कि इस बच्चे को संदूक में रखो, फिर संदूक को दरिया में डाल दो, फिर दरिया उसको किनारे पर डाल दे कि उसको वो शख्स उठा ले जो मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है, और मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत का एक परतौ डाल दिया था ताकि वो भी शफकत के लिए मजबूर हो जाए और ताकि तुम मेरी निगरानी में पाले जाओ। उस वक्त जब तुम्हारी बहन अजनबी बनकर बार बार जाती, फिर उनसे कहती थी कि तुम कहो तो मैं तुम्हें उन लोगों का पता बता दूं जो इस बच्ची की परवरिश करें। इस तरह हमने तुमको तुम्हारी माँ की तरफ लौटा दिया कि उसकी आंखें ठंडी हों और उसको गम न रहे। और याद करो कि तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, फिर हमने तुमको इस गम से भी निजात दी और तुमको खूब खूब जांचा। फिर हमारी इनायत से तुम कई साल मदियन के लोगों में रहे, फिर ठीक एक अंदाज़ा किए हुए वक्त पर यहाँ पहुँच गए हो ए मूसा। और अब इन सब मराहिल से गुजार कर
میں نے تمہیں اپنے کار خاص کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عذاب سے ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کچھ اور بڑھ جائے۔ فرمایا، اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ سو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں۔ ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور یہ پیغام بھی کہ سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی کی گئی ہے کہ ان پر البتہ عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ موڑیں۔ انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ فرعون نے کہا، پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دی ہیں، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگوں قسمیں پیدا کر دیں، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ تم اگر سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، اس پر بھی وہ جھٹلانے چلا گیا اور نہیں مانا۔ اس نے کہا، موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یہی بات ہے تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے نہ ہی تم کرو گے۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ اس دن جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی، فرمایا، شامت کے مارو، اللہ کے شریک ٹھہرا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ یاد رکھو، خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے۔ اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحثہ بحثی اور چپکے چپکے مشورے کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پالے گا۔ جادوگر بولے، موسیٰ، یا تم پھینکو یا پھر یہ ہو کہ پہلے ہم ہی پھینکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، نہیں، بلکہ تم ہی پھینکو۔ انہوں نے پھینکا تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے
اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں دوڑ رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل لے گا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا، اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اس دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی بھیج دی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ، پھر دریا سامنے آئے تو اپنے عصا سے اس کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا لو۔ تم اطمینان سے پار ہو جاؤ گے، تمہیں نہ کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ۔ پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا۔ جس چیز نے ڈھانپ لیا، حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی تھی اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ اتارا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے۔ اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تباہ ہوا۔ البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، پھر ہدایت پر رہیں، تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، اور پروردگار، میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور چلایا ہوں۔ فرمایا، اچھا یہ بات ہے تو سن لو کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اس پر موسیٰ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ اس نے جا کر ان سے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے
तुमसे निहायत अच्छा वादा नहीं किया था? फिर क्या तुम पर ज्यादा वक्त गुजर गया, या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब नाजिल हो, इसलिए तुमने मेरे अहद की खिलाफ वर्जी कर डाली है? उन्होंने जवाब दिया, हमने आपके साथ वादे की खिलाफ वर्जी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की है, बल्कि हुआ ये कि हमसे लोगों के जेवरात का बोझ उठवाया गया था। फिर उनके मुतालिबे पर वो हमने उतार फेंका, और इसी तरह सामरी ने ये हुनर दिखाया है। सो उन्हीं के जेवरात से सामरी ने उनके लिए एक बछड़ा बनाकर निकाल खड़ा किया, एक धड़ जिससे बैल की सी आवाज निकलती थी। इस पर वो कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो उसे भूल गया है। उन पर अफसोस। फिर क्या वो देखते नहीं थे कि वो न उनका किसी बात का कोई जवाब दे सकता है और न उनको कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकता है। हारून इससे पहले ही उनसे कह चुका था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े के जरिए से फितने में डाल दिए गए हो। तुम्हारा परवरदिगार तो हकीकत में खुदाए रहमान है, सो तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने कह दिया कि हम तो इसी बछड़े की परस्तिश में लगे रहेंगे जब तक मूसा लौटकर हमारे पास न आ जाए। सो कौम के सरदारों से पूछने के बाद मूसा हारून की तरफ पलटा और बोला, हारून, जब तुमने देखा कि ये गुमराह हुए जा रहे हैं तो तुम्हारा हाथ किस चीज ने पकड़ लिया था कि तुम मेरी पैरवी ना करो? फिर क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी कर डाली? हारून ने जवाब दिया, ए मेरे माँ जाए, ना मेरी दाढ़ी पकड़िए ना मेरा सर। मुझे अंदेशा हुआ कि आप आकर ये कहेंगे कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान फूट डाल दी और मेरी बात का लिहाज ना किया। मूसा ने कहा, और सामरी तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो दूसरों ने नहीं देखी, तो उसी के मुताबिक मैंने फरस्तादा इलाही के नक्शे कदम से एक मुट्ठी खाक उठाई, फिर उसको बछड़े में डाल दिया। मेरे नफस ने मुझे कुछ ऐसा ही समझाया था। मूसा ने कहा, ये बात है तो दूर हो, अब जिंदगी भर तुझे यही कहना है कि मुझे कोई छुए नहीं, और मरने के बाद तेरे लिए वादे का एक वक्त है और भी है जो तुझसे किसी तरह से टलेगा नहीं, और अपने उस माबूद को देख जिस पर तू फिदा रहा। हमारा फैसला है कि हम अभी उसको जला देंगे, फिर दरिया में बखेर कर बहा देंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो सिर्फ अल्लाह है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका इल्म हर चीज पर हावी है। इस तरह ए पैगंबर, हम तुम्हें माजी की सरगुज़श्तें सुनाते हैं, और उसके लिए हमने खास अपने पास से तुमको एक याद दहानी अता फरमा दी है। जो इससे मुंह मोड़ेंगे वो कयामत के दिन एक भारी बोझ उठाएंगे और हमेशा उसी के वबाल में रहेंगे, और कयामत के दिन वो इनके लिए बहुत बड़ा बोझ होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, और मुजरिमों को हम उस दिन इस हाल में इकट्ठा करेंगे कि खौफ के मारे उनकी आंखें नीली पड़ी होंगी। वो चुपके चुपके आपस में कहते होंगे कि तुम दुनिया में मुश्किल से 10 दिन रहे होगे। हमें खूब मालूम है जो कुछ वो कहेंगे, जबकि उनमें से जो उनके ख्याल में सबसे बेहतर अंदाजा लगाने वाला होगा वो कहेगा कि तुम एक दिन से ज्यादा नहीं रहे हो। वो तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि उस दिन उनका क्या बनेगा, तो कहो कि मेरा रब उनको धूल बनाकर उड़ा देगा, फिर जमीन को चटियल मैदान बनाकर छोड़ देगा कि तुम उसमें कोई मोड़ और कोई टीला न देखोगे। उस दिन सब पुकारने वाले के पीछे चल पड़ेंगे, उससे जरा इधर उधर ना हो सकेंगे, और तमाम आवाजें
खुदाए रहमान के आगे पस्त हो जाएंगी, सो तुम एक दबी दबी सरगोशी के सिवा कुछ न सुनोगे। उस दिन शफात नफा न देगी इल्ला ये कि रहमान किसी को इजाजत दे और उसके लिए कोई बात कहना पसंद करे, इसलिए कि उनके आगे और पीछे जो कुछ है उसको वो जानता है और उनका इल्म उसका अहाता नहीं कर सकता। सबके चेहरे खुदाए हय्यो क़य्यूम के हुजूर झुके हुए होंगे। उस दिन नामुरादी है उनके लिए जो जुल्म का बोझ उठाए हुए होंगे। इसके बरखिलाफ जो नेक अमल करेगा उसके साथ ईमान भी रखता होगा, उसको अलबत्ता उस दिन किसी ज्यादती और किसी हक तलफी का अंदेशा ना होगा। हमने ए पैगंबर इस याद दहानी को इसी तरह अरबी कुरान की सूरत में उतारा है और इसमें अपनी वईद गुनागूं पहलुओं से वाज़ेह कर दी है ताकि ये लोग खुदा के गज़ब से बचें या ये इनके अंदर कुछ सूझबूझ पैदा कर दे। सो बरतर है अल्लाह बादशाह हकीकी, वो अपनी हिकमत के मुताबिक इसको उसी तदरीज से उतारेगा जो उसने मुकर्रर कर दी है। और देखो तुम अपनी तरफ से उसकी वही के पूरा हो जाने से पहले इस कुरान को पाने की जल्दी ना करो और दुआ करते रहो कि ए मेरे परवरदिगार मेरा इल्म ज्यादा कर दे, इसलिए कि तुम जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भेजे गए हो वो एक भारी जिम्मेदारी है। हमने इससे पहले आदम पर एक अहद की जिम्मेदारी डाली थी तो वो भूल गया था और हमने उसमें इरादे की पुख्तगी नहीं पाई थी। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो वो सजदा रेज हो गए, मगर इब्लीस नहीं माना, उसने इनकार कर दिया। इस पर हमने कहा कि ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को इस बाग से निकलवा दे, फिर तो महरूम होकर रह जाओ। यहाँ तो तुम्हें ये आसाइश है कि ना इसमें भूखे रहते हो, ना लिबास की जरूरत होती है, ना तुमको इसमें प्यास सताती है, ना धूप लगती है। लेकिन शैतान ने उसको वरगलाया। उसने कहा, आदम, मैं तुमको वो दरख्त बताऊं जिसमें हमेशा की जिंदगी है और उस बादशाही का पता दूं जिसमें कभी जवाल ना आएगा। सो उसकी तरगीब से आदम और हव्वा दोनों ने इस दरख्त का फल खा लिया तो उनकी पर्दे की चीजें उन पर जाहिर हो गईं और उनको छुपाने के लिए वो दोनों अपने ऊपर उस दरख्त के पत्ते गांचने लगे। इस तरह आदम ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की और राह रास्त से भटक गया। फिर उसके परवरदिगार ने उसको बरगुजीदा किया, सो अपनी इनायत से उसकी तौबा कबूल फरमाई और उसे रास्ता दिखा दिया। फरमाया, तुम दोनों फरीक यहाँ से उतर जाओ इकट्ठे, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। फिर मेरी तरफ से अगर कोई हिदायत तुम्हारे पास आए तो उसकी पैरवी करो, इसलिए कि जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा ना महरूम रहेगा, और जो मेरी याद दहानी से मुंह मोड़ेगा तो उसके लिए तंगी की जिंदगी है और क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, परवरदिगार, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है, मैं तो आंखों वाला था। इरशाद होगा, हमारी आयतें तुम्हारे पास आई थी तो तुमने इसी तरह उन्हें नजरअंदाज कर दिया था, आज तुम्हें भी उसी तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा। हम उनको जो हद से गुजर गए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान नहीं लाए उसी तरह बदला देंगे, और आखिरत का अजाब तो ज्यादा सख्त और ज्यादा देर पा है। फिर क्या इन लोगों को इससे हिदायत नहीं हुई कि इनसे पहले
ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اے پیغمبر، اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی پاداش میں ان پر لازماً عذاب آ جاتا۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوراق میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، اس لیے کہ اس کے صلے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم ان کے لیے تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ تمہیں کسی کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو۔ رزق تو ہم تمہیں دیں گے، ہم تم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں اور انعام کی فیروز مندی تقوی ہی کے لیے ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی اختیار کر لیتے۔ ان سے کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون برسر غلط ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون راہ سے بھٹک گیا ہے۔